اقسمتم قسمیں اٹھاتے تھے تم، یا نہ تھے تم کہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال، وسکنتم فی مساکن الذین اور تم ٹھہرے رہے ان گھروں میں جن گھروں میں ظلموا انفسہم لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وتبین لکم اور ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم کیسے کیا ہم نے ان کے ساتھ سلوک، وضربنا لکم الامثال اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں، وقد مکروا اور تحقیق انہوں نے تدبیر کی، مکرہم اپنی تدبیر، وعند اللہ مکرہم اور اللہ ہی کے پاس ہے ان کی تدبیر، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور اگر اور نہیں ہے ان کی تدبیر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ وہ ٹال دے اس کے ذریعے پہاڑ، کہ پہاڑ اس کے ذریعے ٹل جائیں، ایسی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ میں سے کچھ آیات کریمہ کی پہلے بھی تفسیر کچھ ہو چکی تھی۔ پہلے یہ بتایا جا چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں جو پچھلے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمائی ہیں، ان دعاؤں میں آخری دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ بخش دے تو مجھے اور میری اولاد کو اور ایمان والوں کو اس دن کے عذاب سے کہ جس دن قائم ہوگا حساب۔ اب حساب ہوگا کیا؟ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ حساب ایسا ہوگا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، دیکھیے ظلم کی تفسیر بہت وسیع ہے۔ کسی بھی انسان کے وجود سے، اعضاء سے کسی دوسرے انسان کی حق تلفی ہو جائے، کسی دوسرے انسان کی غیبت ہو جائے، کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ جائے، کسی دوسرے انسان کا مالی طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ جائے، تو یہ سب کے سب ظلم ہی کی شکلیں ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ بھی ظلم ہی کی ایک شکل ہے۔ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، حج بیت اللہ نہ کرنا، اور جو ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، سجدے نہ کرنا، رکوع نہ کرنا، یہ سب ظلم ہی کی قسمیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ظلم جو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک ہے کہ اللہ نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ شرک سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں میری زمین پر، میری دھرتی پر، میری بچھائی ہوئی زمین پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ رب العزت ان کی ان کارروائیوں سے جو ظلم کی صورت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں غافل ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہاں وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، لیکن وہ غافل نہیں ہے۔ تو حساب کا دن ہے کیا؟ جس دن کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہوئی، بہت سارے لوگوں کو اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ رب العزت موت تک چھوٹ دیتا ہے، بسا اوقات دنیا بھی پکڑ لیتا ہے، بسا اوقات اور موت کے بعد تو ظالموں کے ساتھ گرفت اور پکڑ وہ یقینی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب برحق ہے کہ جو لوگ اللہ کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں حساب کے دن سے ڈرا رہے کہ ڈرو تم اس دن سے کہ جس دن میں لوگوں کی آنکھیں اوپر اٹھے کی اٹھے رہیں گی، حواس باختہ انسان جس نہ ہو جاتا ہے کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر، خوفناک چیز کو دیکھ کر، انسان پر کوئی گھبراہٹ ہو، لرزہ طاری ہو جائے، دل کے اندر کوئی خوف مسلط ہو جائے، تو جب حیرانگی سے اس چیز کی طرف دیکھتا ہے، دل میں خوف آیا، دل
جا رہی ہوں گی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، مہطعین لوگ دوڑنے والے ہوں گے، نامعلوم وہ دوڑ کتنی ہوگی، کتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر سمت سے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے دوڑیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دائیں بائیں کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، صرف سامنے نظریں ہوں گی، سامنے وہ دیکھ رہا ہے، اپنے منزل کی طرف بھاگ رہا ہے جس طرف اللہ نے اسے حکم دیا ہے، تو قبروں سے نکل کر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس وقت قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ دن ایسا ہوگا جب وہ اب حشر کے دن میں اپنے اعمال کو دیکھے گا، اللہ اس وقت فرمائے گا کہ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کی سے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ اللہ نے الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے اعضاء کو برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرے اعضاء کو تجھے جس صورت میں چاہا اس میں ڈھال دیا، اور تو نے اسی کو جھٹلا دیا، اسی کا انکار کر دیا، اسی کی